لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المصدق والنبي المحبب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنا الصديق، ومنا التيار، ومنا ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا ستة هذه الأمة، ومنا مهدي هذه الأمة الذي يقتل الدجال. صلى الله عليه وسلم. امام سجاد علیہ السلام نے جامع مسجد میں یزیدیوں کے درمیان میں جب آپ شام پہنچے تو آپ کو یزید اپنے ساتھ لے کر کے جامع مسجد گیا تاکہ امام کی موجودگی میں وہ بنی امیہ اور آل ابی سفیان کی تعریف کرائے،
جس کی وجہ سے سید سجاد علیہ السلام کی موجودگی میں اس لعنت اللہ علیہ نے اپنے درباری خطیب کو حکم دیا کہ وہ منبر پر جائے اور منبر پر جانے کے بعد آل ابو سفیان کی تعریف کرے، جو کہ کبھی وہ تعریف کے قابل نہیں تھے، کبھی نہیں تھے۔ تعریف کا کوئی پہلو ان کے اندر تھا ہی نہیں کہ تعریف کی جائے، لیکن کیونکہ حکومت خود کے ہاتھ میں تھی، خطیب اپنا تھا، اور خطیب کو جو حکم دیا خطیب نے اس کے مطابق جا کر کے منبر پر تعریف شروع کر دی۔ جب منبر پر تعریف شروع کی تو اس وقت سید سجاد سلوات پڑھ جو کہ اسیر تھے، قیدی تھے، قید کر کے لایا گیا تھا، نہایت سفر کی صعوبتوں مشکلات کو جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، سفر طولانی سفر طے کرتے ہوئے آپ شام پہنچے تھے۔ معمولی مشکلات، معمولی پریشانیاں برداشت نہیں کی ہیں۔ ہم آپ جو بھی مصیبت پڑتی ہے بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سب نسیان ہے، لیکن امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو بولتا نہیں۔ نبی یا امام کے یہاں سب نسیان نہیں پایا جاتا، لہذا آپ کے لیے سارے حالات کربلا، پورا واقعہ کربلا ایسے ہی تازہ تھا۔ تبھی تو آپ واقعہ کربلا کے بعد جو آپ کی عمر باقی بچی تھی، جو معتبر روایتوں میں ہے 34 سال تک، بعض روایتوں میں 40 بھی نوحہ وغیرہ میں بھی 40 آیا ہے، لیکن آپ کی ولادت اور آپ کی شہادت کو دیکھتے ہوئے چونکہ کل عمر آپ کو 57 سال ملی تھی، لہذا واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد کی جو عمر 34 سال تھی، مسلسل سید سجاد روتے رہے، گریہ کرتے رہے، واقعہ کربلا کو بیان کرتے رہے۔ سید سجاد ہی نے ہمارے 2 اماموں کے لیے زمین ہموار کی، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، 2 اماموں کو جو موقع ملا اور ہمارے 2 اماموں نے علم کو پھیلایا، دین کو پھیلایا، علوم آل محمد کو، اپنے جد کی شریعت کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا۔ وہ صرف سید سجاد کی کوشش تھی۔ سید سجاد 34 سال تک جہاں گریہ کرتے رہے، مصائب واقعہ کربلا کو بیان کر کے خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی گریہ، دوسروں کو بھی مصائب بیان کر کے رلاتے تھے، دوسرے بھی گریہ کرتے تھے، مسلسل بیان کرتے رہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو رہی وہ یہ تھی کہ امام معصوم کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا، دین کی تبلیغ سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتا، لہذا سید سجاد بھی
اگرچہ حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ کھل کر تبلیغ کرتے، تبلیغ دین کرتے، کھل کر تبلیغ کرنے کے لیے موقع فراہم نہیں تھا، چونکہ پوری طرح سے حاکم وقت امام سجاد پر نظر رکھے ہوئے تھا، پوری طرح سے حاکم وقت کی زیر نگرانی امام سجاد تھے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ دعاؤں کا تھا، مناجات کا تھا، دعاؤں کی صورت میں، مناجات کی صورت میں آپ نے پیغام الہی کو پہنچایا، علوم آل محمد کو پہنچایا، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اگرچہ اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ کھل کر تبلیغ کرتے، لیکن دعاؤں کے ذریعے سے آپ شاگرد تیار کر رہے تھے۔ آپ کے جو شاگرد تیار ہوئے وہ شاگرد دنیا کے گوشہ و کنار میں آپ کی طرف سے پیغام کو پہنچاتے تھے، آپ کے پیغام کو، آپ کی باتوں کو، آپ کی طرف سے علم کو دنیا تک آپ کے شاگردوں نے پہنچایا، اور امام نے جو زمین ہموار کی اس کی بنا پر ہمارے دو اماموں کو موقع ملا کہ جس کی بنا پر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی۔ اس پہ ہاتھ کس کا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام سجاد علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کے ذریعے انشاءاللہ آج ایک معجزہ، اور پھر اس کے بعد کی مجلس میں جہاں خطبہ ہے، خطبے کے ساتھ ساتھ آپ نے معجزات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مائل کیا، چونکہ جو آپ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے 6 فضیلتیں ہمیں عطا کی ہیں، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اور 7 یعنی 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ امام سجاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، علم ہمیں دیا ہے، علم سے ہمیں نوازا ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والحلم، حلم و بردباری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جوان مردی ہمیں عطا کی ہے، فصاحت و بلاغت ہمیں دی ہے، شجاعت ہمیں دی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم سے مخصوص کیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں گفتگو آئے گی۔ اور 7 چیزیں وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 فضیلتوں سے ہمیں نوازا ہے، وہ 7 فضیلتیں کسی اور کو نہیں دی ہے۔ کیا ہے 7 فضیلتیں؟ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 7 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے قرار دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے قرار دیا ہے، اور جو رہے نبی ہم میں سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، اور صدیق ہم میں سے ہے،
صدیق کون؟ آواز کیوں کر دیا؟ نعرہ حیدری حیدری رسول اللہ صلی اللہ محمد من الصدیق. بس ٹھیک ہے، سلوات پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ محمد محمد. کوئی سی چیز نہیں پڑھنے والا ہوں، آواز کم نہ کیجیے. صرف فضائل سید سجاد بیان کرنا ہے مجھے اس پورے خمسے میں. ان 5 مجلسوں میں آج دوسری مجلس ہے، 3 مجلسیں اور بچی ہیں. امام سجاد کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ خمسہ کیا، کئی خمسے کی ضرورت ہے تب کہیں امام سجاد کے ہم فضائل بیان کر سکیں گے. معمولی فضائل نہیں، معمولی گوشے رکھی ہے. امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ ہی لے لیں، کوئی بھی دعا لے لیں، اس کے اندر علم کا سمندر موجود ہے. امام سجاد کی دعاؤں کے اندر، امام سجاد کی مناجات کے اندر امام سجاد فرما رہے ہیں من الصدیق. اور صدیق سے مراد کون ہے؟ آپ زیارت پڑھیے، دعا پڑھیے، دعاؤں کے اندر صدیق کس کو کہا گیا؟ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر یعنی مولا کائنات. من الصدیق من الطیار. صدیق علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہے. ومن الطیار، اور جعفر طیار ہم میں سے ہے. جنگ موتا میں شہید ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے جعفر طیار کو پر عطا کیے ہیں جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. من الطیار. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنَّ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ. اور شیر خدا، شیر رسول خدا، یعنی اللہ کا شیر اور رسول خدا کا شیر یعنی جناب حمزہ ہم میں سے ہے. وَمِنَّ سِتَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ. اور اس امت کے 2 نواسے ہم میں سے ہیں. وَمِنَّ مَهْدِيُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. الذی یقتل الدجال، جو آئے گا اور آنے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. اور وہی مہدی ہے جو ہم میں سے ہے. دجال جب آئے گا دجال کو قتل کریں گے. صلوات پڑھ پر محمد ابراہیم بن ادہم جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں، 2 راوی ہیں اس کے. ابراہیم بن ادہم یا فتح موصلی، 2 راوی ہیں، ان کا بیان ہے. ان دونوں میں سے دونوں نے بیان کیا ہے جو روایتوں میں موجود ہے. دونوں میں سے ہے واقعہ کسی ایک کے سامنے پیش آیا اور جو انہوں نے بیان کیا. ان دونوں راویوں میں سے ایک راوی جو بھی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ میں 1 سال حج کے لیے نکلا اور کسی ضرورت کے تحت کاروان جیسے چلتا ہے حاجیوں کا، پہلے یہ ہوتا تھا، ابھی تو ہم لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں. پہلے جو سفر ہوتا تھا وہ معلوم ہے، اس کے ذریعے سے ہوتا تھا، زمینی راستہ طے کیا جاتا تھا، اونٹ گھوڑا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی تھی جس کے ذریعے سے سفر کرتے تھے. اور راستے میں خطرات بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، پریشانیاں بھی بہت اٹھانا پڑتی تھی. تو راوی کا کہنا یہ ہے کہ میں 1 سال حج کے لیے روانہ ہوا، لیکن قافلے سے حاجت کے تحت میں دور ہوا. قافلے سے، جس قافلے میں میں تھا اس قافلے سے دور ہو گیا. جب قافلے سے تھوڑا دور ہو گیا تو دیکھا لق و دق صحرا ہے، بے آب و گیا صحرا ہے، اس میں ایک چھوٹا بچہ چل رہا ہے.
تو جو رکھیے گا، ایک چھوٹا بچہ ہے جو تنہا چل رہا ہے. میں نے اس بچے سے سوال کیا کہ الی عین کہاں کا ارادہ ہے. اس بچے سے پوچھا، توجہ سے سنیے گا، اس بچے سے میں نے سوال کیا الی عین کہاں کا ارادہ ہے. تو اس بچے نے کہا اريد بیت ربی، اپنے پروردگار کے گھر کا ارادہ ہے کیا. اريد بیت ربی، اپنے پروردگار کے گھر کا ارادہ کیا ہے. یعنی میں حج پہ جا رہا ہوں. اشارہ یہ ہے، اشارہ کیا ہے؟ میں حج پہ جا رہا ہوں. راوی کا کہنا ہے میں نے سوال کیا حبیبی انکا صغیر، اے صاحبزادے آپ چھوٹے ہیں، آپ بچے ہیں. لیس علیک فرض ولا سنت، حج آپ پر نہ فرض ہے نہ آپ پر سنت ہے. اور جو رکھیے گا کیا کہا، سوال کیا کہاں کا ارادہ ہے، جواب دیا الی بیت ربی، اپنے پروردگار کے گھر کی طرف جا رہا ہوں. تو راوی نے سوال کیا حبیبی انت صغیر، آپ چھوٹے ہیں میرے حبیب، اے صاحبزادے آپ کی عمر کم ہے، آپ چھوٹے ہیں. لیس علیک فرض ولا سنت، حج آپ پر نہ فرض ہے نہ سنت ہے، چھوٹے ہیں. تو جواب میں کیا فرمایا، یا شیخ اما عرفتا یا اما تعرف، اے شیخ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو من ہوا اصغر سنا منی ماتا، جو سن میں عمر میں مجھ سے کم تھے انہیں موت آئی. توجہ رکھیے گا، جو سن میں مجھ سے کم تھے. چونکہ راوی نے کیا سوال کیا کہ آپ چھوٹے ہیں، نہ آپ کے اوپر واجب ہے اور نہ آپ کے اوپر سنت ہے. تو جواب میں کیا فرمایا بچے نے، ابھی بعد میں آپ متوجہ ہوں گے یہ کون بچہ ہے. چونکہ ابھی روایت میں نام نہیں آیا لہذا میں نام نہیں لوں گا. جب روایت میں نام آئے گا تبھی میں بھی نام لوں گا. بالکل لفظ بر لفظ یہ روایت بیان کر رہا ہوں. کیا کہا کہ آپ تو چھوٹے ہیں، نہ آپ پر فرض ہے نہ آپ پر سنت ہے. تو اس وقت جواب میں کیا فرمایا کہ وہ جو مجھ سے عمر میں کم تھے، سن میں مجھ سے کم تھے، دنیا سے گزر گئے. توجہ رہے، کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ حج واجب ہو جاتا ہے اور ہم لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ کر لینا، ابھی فلیٹ بنا لے، ابھی یہ کر لے، ابھی بیٹے کی شادی کر لے، بیٹی کی شادی کر لے. نہیں، بات آ گئی کہ مسئلہ بیان کر دوں. اس کے لیے حج کے لیے بس اتنا ہے کہ اتنی دولت آ جائے کہ آپ کے پاس آنے جانے کا خرچ ہو جائے اور پلٹ کے آنے کے بعد آپ کی زندگی جس طرح سے چل رہی تھی اسی طرح سے معمول کے مطابق چلتی رہے. بس حج آپ کی گردن پر واجب ہے. آپ کی گردن پر حج واجب ہونے کے لیے نہ فلیٹ کی ضرورت ہے، نہ بیٹی کی شادی کی ضرورت ہے، نہ بیٹے کی شادی کی ضرورت ہے، نہ دوسرے اور کام انجام دینے کی ضرورت ہے. بس اتنی دولت آ جائے تو حج انجام دے لیجئے، ورنہ کم موت آ جائے. کبھی ہوتا ہے نا، ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں قریب سے جانتا ہوں. اتنی دولت آئی کہ وہ حج پہ جا سکتے تھے لیکن حج پر نہیں گئے، اور بعد میں کیا ہوا، پیسہ خرچہ ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا. روایت میں معلوم ہے کتنا سخت جملہ آیا ہے. روایت کے اندر یہ کہ اگر کوئی مستقیر ہو گیا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قرآن مجید کی آیت ہے. للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے اوپر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس کے اندر استطاعت آ گئی. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر استطاعت آ گئی اس پر حج واجب ہو گیا. اب جب اس پر حج واجب ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، روایت میں معلوم ہے کتنا سخت جملہ آیا ہے. روایت میں بہت سخت جملہ آیا ہے. ایسے شخص کی موت یہودی و نصرانی کی موت ہے کہ حج واجب ہو جائے اور حج واجب ہو جانے کے بعد
حج پر نہ جائیں تو ایسے شخص کی موت کیسی ہوگی؟ یہودیوں نصرانی ہوگی، لیکن جو ٹور لے جانے والے ان سے ہماری گزارش ہے کہ تھوڑا پیسہ کم لیا کریں تاکہ ہمارے زائرین جا سکیں۔ اس مرتبہ کچھ جانے والے تھے ہمارے دوست احباب، ہم نے کسی اہل سنت کے ذریعے سے بھیجا، کیونکہ وہ عالم دین تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا ٹور تھا جو عمری کے ہے، وہ مغل مسجد کے پاس تقریباً دوسرے ٹور والوں سے 2 لاکھ روپے کم لیا۔ کتنا کم لیا؟ 2 لاکھ روپے۔ لہٰذا میں اپنے ٹور والوں سے گزارش کروں گا جو ہمارے شیعہ مومنین ٹور لے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اتنا رکھیں کہ حاجی جا سکے، ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ رکھ دیں کہ رکاوٹ بنے۔ وہ بھی تو لے گیا، حتیٰ 40 دنوں تک رکھا، چونکہ ان لوگوں کا تھا تو اس لیے 40 دنوں کے بعد ہمارے جو دوست احباب گئے تھے ابھی محرم کے بعد پلٹ کر کے آئے، بتایا کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی اور سب سے 2 لاکھ کم بھی لیا۔ ہم ہی وسیلہ بنے تھے بھیجنے کے لیے، چونکہ وہ لوگ جانا چاہ رہے تھے اور کسی بھی چیز میں کمی نہیں تھی۔ صرف کمی کہاں پہ آتی ہے حج میں؟ مشکل وہاں پہ آتی ہے کہ اگر اس طرح سے آپ جائیں گے تو حج کے مسائل بہت سخت ہیں۔ آپ اگر تنہا جا رہے ہیں تو حج کے مسائل اتنے سخت ہیں کہ اس کے لیے ایک ایسے عالم دین کی ضرورت ہے کہ جو حج کر چکا ہو تاکہ حج کے مسائل بیان کر سکے۔ چونکہ یہ لوگ واقف تھے، گئے، تو میری گزارش یہ ہے اگر آواز پہنچ جائے یہ اتنا رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے حاجی جا سکیں۔ تو اصل یہ ہے کہ استطاعت اگر آ گئی تو حج کرنا واجب ہے، اور اگر حج کو ترک کر دیا تو موت کس کی ہوگی؟ یہودیوں نصرانی کی موت ہوگی۔ تو کیا فرمایا کہ جو مجھ سے عمر میں کم تھے اور انہیں موت آ گئی، پھر اس کے بعد سوال کیا، توجہ کیجیے گا، پھر راوی نے سوال کیا این الزاد والراحلہ، زاد و راحلہ کہاں ہے؟ راحلہ یعنی سواری، آپ کی سواری اور آپ کا زاد راہ سامان سفر کہاں ہے؟ کیونکہ جب پہلے نکلتے تھے تو سواری ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ زاد راہ سامان سفر بھی ہوتا تھا، راستے میں کھانے پینے کی چیزیں ہونی چاہیے۔ لہذا راوی نے سوال کیا این الزاد والراحلہ، زاد و راحلہ یعنی سواری اور زاد راہ سامان سفر کہاں ہے؟ تو اس وقت کیا فرمایا؟ زادی تقوایا، زادی میرا زاد راہ میرا تقوی ہے، زادی تقوایا راحلتی رجلایا قصدی مولایا، میرا زاد راہ میرا تقوی ہے، میری سواری میرے قدم ہے، میرے پیر ہے، راحلتی رجلایا، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ قصدی مولایا، اور میرا قصد میرا مولا ہے، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ کیا جواب فرمایا؟ زادی تقوایا، میرا زاد راہ میرا سامان سفر میرا تقوی ہے، میری سواری میرے پیر میرے قدم ہیں، اور میرا قصد مولایا میرا مولا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا راوی نے سوال کیا کہ میں آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا سوال کیا؟ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دیکھ رہا ہوں۔ علم و حکمت کی باتیں ہیں یہ۔ اس وقت جواب میں کیا فرمایا؟ جس ذات نے مجھے دعوت دی ہے، الذی دعانی الی بیتہ، جس نے اپنے گھر پر مجھے بلایا ہے،
توجہ رہے، ہوا یطعمنی یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلائے گا، وہ مجھے پلائے گا۔ کیا کبھی، اس بچے نے کہا، کیا کبھی تم کسی کو اپنے گھر مہمان کرتے ہو، مہمان کو بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، تو کیا مہمان سے یہ کہتے ہو کہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آنا؟ کہا نہیں، کہا جب تم کسی کو بلاتے ہو تو اس کا پورا انتظام کرتے ہو، تو جس نے مجھے بلایا ہے اپنے گھر کی طرف، وہی میرے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، وہی میرے پینے کا بھی انتظام کرے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ گفتگو ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ابھی گفتگو تمام نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اے صاحبزادے جلدی چلیے، کہیں ہم قافلے سے دور نہ ہو جائیں، قافلے سے بچھڑ نہ جائیں، کیونکہ قافلے میں تھے نا وہ، لہٰذا وہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا جواب دیا؟ الجہاد علیہ، علیہ الجہاد، یا الجہاد علیہ وعلیہ الابلاغ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا علیہ الابلاغ، منزل مقصود تک پہنچانا اس کا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش اپنی طرف سے ہونی چاہیے، پائے تکمیل تک اللہ پہنچانا ہے۔ صلوات محمد والذین جاہدوا فینا، پھر اس کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، جو ہمارے راستے پر آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارے راستے پر چلتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کی ہدایت کر دیتے ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، یا راستہ ہم دکھا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ یہ علم و حکمت کی باتیں ہو ہی رہی تھی، راوی حیران ہے کہ یہ کم سنی، یہ 10 11 یا 12 سال کی عمر کا بچہ، اور اس کے بعد یہ علم و حکمت کی باتیں، راوی حیران و پریشان ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ اتنے میں ایک سفید پوش، یعنی سفید لباس، زیبتن کیے ہوئے نورانی چہرہ ایک شخصیت آئی، اور آنے کے بعد اس بچے کو سلام کیا، بچے کو سینے سے لگایا، اور پھر اس کے بعد جب سلام کیا بچے نے جواب دیا، توجہ رہے، پھر اس کے بعد میں نے سوال کیا اس نورانی شخصیت سے، جو نورانی شخصیت آئی تھی، چہرہ نورانی تھا، سفید لباس زیبتن کیے ہوئے تھی وہ شخصیت، پھر اس شخصیت سے پوچھا اسألک بالذی حسنک، میں تم سے سوال کرتا ہوں اس ذات کی قسم دے کر کے، حسن خلقت، کہ جس نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا، حسن خلقت، جس ذات نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کا واسطہ دے کر کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں من ھذا الصبی، کہ بچہ کون ہے، کس سے سوال کیا؟ وہ جو شخصیت آئی تھی نورانی شخصیت، اس سے کیا سوال کیا، کس انداز میں؟ اسألک بالذی حسن خلقک من ھذا الصبی، میں آپ کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، من ھذا الصبی، یہ بچہ کون ہے؟ اتنی دیر تک گفتگو ہوتی رہی،
پہچان نہ سکا راوی. لہذا ابراہیم ادہم کا کہنا ہے کہ میں نے جب یہ سوال کیا کہ یہ بچہ کون ہے تو شخصیت نے یہ کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو, تم اس بچے کو پہچانتے نہیں ہو, یہ بچہ کون ہے؟ اما تعرفہ, کیا تم پہچانتے نہیں ہو اس بچے کو؟ یہ بچہ کون ہے؟ ہاذا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ کون ہے؟ یہ زین العابدین ہے, سید الساجدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہے. صلی اللہ علیہ اب پہچانا راوی نے کون ہے. اب فوراً راوی نے پلٹ کر کے سوال کیا, اسألک بآبائک, آپ کو آپ کے آباء و اجداد کا واسطہ میں دے کر سوال کرتا ہوں, یہ بتا دیجئے من ھذا الشاب, یہ جوان کون ہے؟ جو شخصیت آئی تھی اس کے بارے میں سوال کیا, من ھذا الشاب, یہ جوان کون ہے؟ سوال کیا یہ جوان کون ہے؟ پھر وہی انداز ہے, اما تعرفہ, کیا تم انہیں نہیں پہچانتے ہو کون ہے؟ ھذا اخی الخضر, یہ میرے بھائی خضر ہے. الذی یاتینا کل یوم ویسلم علینا, یہ میرے بھائی خضر ہے جو ہر روز ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. صلوات پڑھو محمد. جناب خضر ہیں کہ جو آتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. راوی سے برداشت نہ ہوا, اب راوی نے پھر سوال کیا. بہت ساری باتیں, چونکہ وقت ہو چکا ہے, اس کے بعد جانا ہے وٹرولی, وہاں پہ بھی شب بیداری کی مجلس پڑھنا ہے انشاءاللہ, باقی گفتگو کل. اب راوی سے برداشت نہ ہوا, راوی نے سوال پھر کر دیا. ایک مرتبہ سوال کر چکا تھا راوی, لیکن دوبارہ پھر سوال کیا کہ آپ کو آپ کے آباء و اجداد کا واسطہ, آپ یہ بتا دیجئے کہ میں آپ کے پاس نہ سواری دیکھ رہا ہوں, نہ کوئی زاد راہ دیکھ رہا ہوں, سامان سفر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کس طرح سے اس بیابان میں سفر طے کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ گزر رہے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی زاد راہ ہے؟ تو اس وقت فرمایا اجوز بزاد, ایسا نہیں ہے بغیر زاد راہ کے میں گزر رہا ہوں, میرے پاس زاد راہ ہے. توجہ سنیے, امام نے جس کو زاد راہ بیان کیا, فرمایا کہ میرے پاس جو زاد راہ ہے اربعۃ اشیاء, 4 چیزیں ہیں. میرا زاد راہ جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں. پہلا زاد راہ جس کو قرار دیا, عرب دنیا بحذافیرہا مملکت اللہ, میں پوری دنیا کو اس کی وسعت کے ساتھ, اس کی کشادگی کے ساتھ مملکت پروردگار جانتا ہوں. ایک ایک جملے کو, ایک ایک لفظ کو ضائع نہ ہونے دیجیے. پوری دنیا کو کیا فرمایا؟ مملکت پروردگار جانتا ہوں. عرب دنیا بحذافیرہا, پوری وسعت کے ساتھ اس دنیا کو مملکت پروردگار جانتا ہوں. وَأَرَى الْخَلْقَ كُلَّهُمْ, اور پوری مخلوق کو, وَأَرَى الْخَلْقَ كُلَّهُمْ, پوری مخلوق کو میں کیا جانتا ہوں؟ عبید اللہ وإماءہ وعیالہ, اس پوری مخلوق کو بندے خدا, خدا کا بندہ, پوری مخلوق جو ہے بندے پروردگار ہے اور کنیز پروردگار ہے. وعیالہ, اور اس کی عیال ہے پوری مخلوق. پوری مخلوق کیا ہے؟ بندے پروردگار, کنیز پروردگار اور عیال پروردگار ہے. اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا زاد راہ, تیسرا زاد راہ کیا فرمایا؟ ارل اسباب والارزاق بید اللہ, اسباب جتنے بھی اسباب ہیں, والارزاق جتنے بھی رزق ہیں, ان سب کو میں اللہ کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں. بید اللہ کس کے ہاتھ میں ہے؟
ارل اسباب والارزاق بید اللہ، کس کے ہاتھوں میں ہے تمام اسباب؟ ہر چیز کے لیے سبب ہوتا ہے نا، کسی نے بنایا اس کو، ماشاءاللہ ان لوگوں نے بھی بنایا ہے ایک عظیم، اور دعا کروں گا کہ اور اس سے بھی عظیم تر آپ لوگ اس کو بنائیں، عظیم مرکز بن گیا الحمدللہ، خوشی ہوئی دیکھ کر کے، لیکن اس کے لیے بھی اسباب ہیں آگے۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اسباب تو ہے، لیکن تمام اسباب کے لیے مسبب الاسباب، مسبب الاسباب کون ہے؟ ذات پروردگار ہے۔ کیا فرمایا؟ ارل اسباب والارزاق، تمام اسباب اور تمام رزق اللہ کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا ذات راہ جو فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ارا قاضی اللہ نافذا فی کل الخلق، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پوری مخلوق میں نافذ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پوری مخلوق میں نافذ ہے۔ جب یہ فرمایا کہ یہ ذات راہ ہے ہمارا، یہ ذات راہ ہے، یعنی اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں ذات راہ ہے، ان کو جب ذات راہ قرار دیں گے تو اس وقت راوی نے کہا الزاد زادک یا زین العابدین، کیا کہا راوی نے؟ الزاد زادک یا زین العابدین، اے زین العابدین آپ کا بہترین ذات راہ ہے، یہ ایسا ذات راہ ہے دنیا کے کیا سفر بلکہ آخرت کے سفر کو آپ ان ذات راہ سے طے کر لیں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و علیہ جس کا توکل و بھروسہ اللہ پر ہے۔ امام سجاد، دعاؤں کا ذخیرہ امام سجاد سے ملا ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی میں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اس لیے بات کو سمیٹ رہا ہوں، دعائے ابو حمزہ سمالی جو ہم رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، نہایت عظیم دعا ہے، خالی عربی نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر ایک دن میں نہ ہو سکے تو 2-3 دنوں میں یا ایک ہفتے میں توجہ کے ساتھ معانی پر توجہ کر کے پڑھیں گے، تب اندازہ ہوگا کہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے اندر امام سجاد نے معارف کا کیا دریا سمیٹ دیا ہے، علوم و معارف کا دریا سمیٹ دیا ہے۔ صرف ایک تنہا دعائے ابو حمزہ سمالی کے اندر دوسری دعا میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ یہی ایک دعا معارف کے لیے کافی ہے، معرفت پروردگار کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فمن، وہ شخص کتنا بدحال ہے، فمن یکون اسوأ حالا منی، مجھ سے زیادہ وہ بدحال، وہ شخص کون مجھ سے زیادہ بدحال ہو سکتا ہے؟ فمن یکون اسوأ حالا منی، مجھ سے زیادہ، توجہ رکھیے گا، مجھ سے زیادہ کون فرما رہا ہے؟ امام سجاد۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا امام سجاد وہ ہیں کہ جو 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ امام سجاد کی کنیز سے جب سوال کیا گیا کہ کچھ بیان کرو اپنے آقا و مولا کے سلسلے میں، تو کنیز نے سوال کیا تفصیل سے بیان کروں یا اختصار کے ساتھ بیان کروں؟ تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا اختصار کے ساتھ بیان کرو، تو کنیز نے اختصار کے ساتھ بیان یہ کیا، دن میں کبھی کھانا نہیں لگایا، رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا، دن میں کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، اور رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا۔ امام سجاد اس دعائے ابو حمزہ سمالی میں فرماتے ہیں وما لی لا ابکی، میں کیوں نہ گریہ کروں، میں کیوں نہ روؤں،
اب کی خروج نفسی امام سجاد فرماتے ہیں میں اپنی روح کے قبض ہونے پہ گریہ کرتا ہوں اب کی ظلمت قبری اپنے قبر کی تاریکی میں گریہ کرتا ہوں اب کی ضیق لہدی اور اپنی لہد کی تنگی میں گریہ کرتا ہوں اب کی سوال منکر و نکیر دعا سوالی میں ہے میں روتا ہوں منکر و نکیر جب قبر میں آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے اب کی خروجی من قبری میں اس بات پہ روتا ہوں کہ جب مجھ کو میری قبر سے نکالا جائے گا اس حالت میں کہ میرے اعمال کا بوجھ میری گردنوں پہ ہوگا میں عریاں ہوں گا سید سجاد گریہ فرما رہے ہیں میرا آقا جہاں اس طرح سے مناجات کر رہا ہے وہاں میرا آقا 34 سال واقعہ کربلا کو بھی یاد کر کے مسلسل روتا رہا ارے جب آپ کے لیے کھانا پیش کیا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ میرا بابا کا قتل کیا گیا جب آپ کے لیے آپ کے سامنے پانی رکھا جاتا تھا آپ رونے لگے کہتے تھے کہ آئے میرا بابا پیاسا قتل کیا گیا سائے میں جاتے تھے تو رونے لگتے تھے اسی طرح سے مسلسل گریہ کرتے رہتے تھے امام سجاد نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کے خدا منحال ایک مرتبہ سوال کیا مولا کب تک روئیے گا کتنا روئیے گا سید سجاد طرف جاتے ہیں کہتے ہیں اے منحال تم نے انصاف نہ کیا ان کے 12 بیٹے ایک بیٹا گم ہو گیا تھا جبکہ معلوم تھا کہ زندہ ہے اتنا روئے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں چلی گئی سر کے بعد سفید ہو گئے جناب یعقوب کی کمر جھک گئی ارے ہمارے تو 18 یوسف صحرائے کربلا میں گم ہو گئے تو اس وقت منحال نے کہا مولا شہادت جو آپ کی میراث ہے بس جملہ سن نہیں سکیں گے امام سجاد نے کام کر کے فرمایا شہادت ہماری میراث تو لیکن وہاں بین ہوگا بلوے اور پھر آیا جانا ہماری میراث ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما اے میرے معبود جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا خیر سے انتظام کر دے اے میرے معبود حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عنایت اے میرے معبود ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے اے میرے معبود ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما ہمارے معصومین نے جگہ عنایت فرما یعنی حیدر کرار جہاں پر گھرتی ہے ان کی حفاظت فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما پرچم اسلام پرچم تشیع کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما اتباط عالیات کی حفاظت فرما تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما مقدم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما حاضرین مجلس جتنے بھی موجود ہیں جتنے بھی مرحومین ہیں اے میرے معبود ان سب کی مغفرت فرما ہمارے معصومین میں جگہ عنایت فرما ماتم حسین